السلام علیکم۔ نیوز پاکستان ڈاٹ پی کے پلیٹ فارم سے یامین ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم اپنے نئے سیگمنٹ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس سیگمنٹ کا نام ہے صدیوں کا سفر، اور اس سیگمنٹ کے لیے میں انتہائی شکر گزار ہوں ظہیر جاوید صاحب کا، جو گائے بگائے ہمیں اس پروگرام کے لیے اپنا ٹائم دیتے رہیں گے۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا ناظرین کا، میں لے کے چلتا ہوں ظہیر جاوید صاحب کے پاس۔ ظہیر صاحب بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جیسا کہ یامین صاحب نے فرمایا، میرا نام ظہیر جاوید ہے۔ اخبار، ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے دوست مجھے اسی نام سے پہچانتے ہیں، مگر میری اصل پہچان یہ ہے کہ میں چراغ حسرت کا فرزند ہوں۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں آپ کے لیے ایک پروگرام میں شامل ہو جاؤں اور کچھ معلوماتی باتیں کروں۔ تو میرے مہربانوں، اس پروگرام کا نام صدیوں کا سفر تجویز ہوا ہے۔ صدیوں کا سفر کسی ایک موضوع تک محدود نہیں ہو سکتا، اس لیے گفتگو کے دائرے بدلتے رہیں گے۔ ہم آپ کو دنیا کے بھولے بسرے واقعات سناتے رہیں گے اور آپ کی پسند کو اپنی کہانی بناتے رہیں گے۔ تو آج کے اس پہلے پروگرام میں ہم آپ کو ہندوستان میں اسلام کی ایک انوکھی کہانی سناتے ہیں۔ شاید آپ یہ بات جانتے ہوں کہ اسلام کی آمد سے بہت پہلے عرب تاجروں کے جہاز چین جاتے ہوئے ہندوستان کی بندرگاہوں دیبل اور کنانور پہ لنگر انداز ہوتے تھے۔ یہاں ہندوستانیوں کے ساتھ لین دین کرتے اور آگے بڑھ جاتے تھے۔ ان میں دیبل کی بندرگاہ سندھ اور کنانور کی بندرگاہ مالابار میں تھی۔ مالابار ہندوستان کا جنوب مغربی علاقہ ہے اور اس میں کیرالہ کی ریاست مشہور ہے۔ عرب تاجر زیادہ تر کنانور یا کرنگا نور کی بندرگاہ پر ٹھہرتے تھے۔ انگریز اسے کوڈنگا لوپ کہتے ہیں۔ یہ کیرالہ کی بندرگاہ ہے اور چوڑی ندی کے کنارے پر ہے۔ اس زمانے میں مالابار میں کئی ریاستیں تھیں اور دستور یہ تھا کہ مالابار کے سب سے بڑے راجا کو شریمان پیرومل کہا جاتا تھا۔ جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں، اس زمانے میں مالابار کے بڑے حصے پر چکرورتی فرماس کی حکومت تھی۔ یہ مالابار کے راجاؤں میں سب سے بڑا راجا تھا، اس لیے چکرورتی فرماس کو ادب سے شریمان پیرومل چکرورتی فرماس کہتے تھے۔ حمید اللہ نے اپنی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دستاویز کا حوالہ دیا ہے جو لندن کے انڈیا آفس لائبریری میں موجود ہے۔ انہوں نے اس کا حوالہ نمبر عربک 2807, 152-173 والیوم 16 کا پارٹ 06 درج کیا ہے۔ اس دستاویز کے حوالے سے حمید اللہ لکھتے ہیں کہ چکرورتی فرماس ایک رات اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا کہ اس نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا۔ اسے حیرت ہوئی اور اس نے جاننا چاہا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا، مگر وہ اس کی کوئی وجہ نہ بیان کر سکے۔ اس کے اہلکاروں نے مقامی آبادی سے پوچھنا شروع کیا، ان میں سے بھی اس واقعے کی حقیقت تو کوئی نہ بتا سکا، مگر یہ بات پھیل ضرور گئی۔ انہی دنوں سری لنکا سے عرب تاجروں کا ایک جہاز
واپس جاتے ہوئے کنانور کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا۔ اس جہاز میں ایک صحابی حضرت مالک بن دینار بھی سوار تھے۔ انہوں نے جب بندرگاہ پر یہ چرچا سنا تو وہ راجہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ شیخ زین الدین مخدوم تحفۃ المجاہدین میں فرماتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار نے راجہ پیرومل کو بتایا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا۔ ان کے اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو کر پھر ایک ہو گیا تھا۔ راجہ پیرومل چکروتی فرماس نے جب یہ سنا تو اپنے بھتیجے کو نگران مقرر کر کے خود حضرت مالک بن دینار کے ساتھ چل پڑا۔ پر مکہ مکرمہ کی طرف تھا۔ مولانا مودودی کے مطابق شق القمر کا معجزہ ہجرت سے 5 سال پہلے کا ہے۔ اس بنیاد پر اس کا سن 612 عیسوی بنتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ راجہ پیرومل 617 نہیں تو 618 میں مکہ مکرمہ پہنچے ہوں گے۔ ایک جگہ یہ ذکر بھی ہوا ہے کہ راجہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اس سے یہ تصدیق ہوتی ہے کہ راجہ چکروتی فرماس نے ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کیا تھا۔ اگر یہ بات درست ہے تو راجہ پیرومل کا شمار ان اصحاب میں ہوتا ہے جو اسلام کے ابتدائی دور میں ایمان لے آئے تھے۔ جناب سعید الخضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہندی راجہ نے اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سرکے کا ایک مرتبان پیش کیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چکروتی فرماس نے اپنے لیے تاج دین کا اسلامی نام پسند کیا تھا، مگر یہ نام رکھا نہیں گیا۔ ایک اور جگہ بتایا گیا ہے کہ ان کا نام عبداللہ رکھا گیا تھا، جس میں انہوں نے سمندری کا اضافہ کر دیا تھا۔ حضرت عبداللہ سمندری نے جدہ کے حکمران کی بہن سے شادی کی اور کئی برس تک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے، اور ان کی ہدایت پر ہی انہوں نے واپسی کا سفر اختیار کیا۔ مگر جب یمن کی بندرگاہ ظفار پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ یہیں ان کا مقبرہ تعمیر ہوا اور کئی صدیوں تک اہل ایمان ہندی راجہ کی لحد پر حاضری دیتے اور فاتحہ پڑھتے۔ قدیم یمن کی یہ بندرگاہ اب تباہ ہو چکی ہے اور مقبرہ سمندر میں غرق ہو چکا ہے۔ آتا ہے کہ حضرت مالک بن دینار اور ان کے 20 ساتھی آخر دم تک حضرت عبداللہ کے ساتھ رہے۔ حضرت عبداللہ نے جب محسوس کیا کہ ان کا آخری وقت آ گیا ہے تو انہوں نے مالک بن دینار کو ہدایت کی کہ وہ مالابار جا کر آباد ہو جائیں اور وہاں ان کے نام پر ایک مسجد تعمیر کریں۔ یہ اصحاب جب واپس کیرالہ پہنچے تو پیرومل کے بھتیجے نے ان کا بڑی گرمجوشی کے ساتھ استقبال کیا، انہیں آباد ہونے اور مسجد تعمیر کرنے کی اجازت دی۔ حضرت مالک بن دینار نے جو مسجد تعمیر کروائی اس کے کتبے پر اس کی تعمیر کا سن 629 عیسوی درج ہے۔ یہ ہندوستان کی پہلی مسجد آج بھی موجود ہے اور پیرومل کی جامع مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ یوں اس کا شمار مسجد نبوی کے بعد دوسری جامع مسجد میں کیا جاتا ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کے ساتھ ہی اسلام پھیلنے لگا۔ کھلا قبائل نے جو بندرگاہ پر کام کرتے اور عیسائی تھے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ تو اس کہانی کا خلاصہ یہ ہوا کہ راجہ پیرومل نے 617 میں چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا۔ وہ 617 نہیں تو 618 میں مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ ہجرت
622 عیسوی میں ہوئی، جنگ بدر 624 عیسوی میں، اور صلح حدیبیہ 628 عیسوی میں ہوئی۔ راجہ پیرومن نے جو عبداللہ سمندری ہو چکے تھے 628 میں واپسی کا سفر اختیار کیا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تمام ادوار میں وہ مسلمانوں کے ساتھ رہے اور صلح حدیبیہ کے بعد ان کی واپسی شروع ہوئی۔ اس کہانی کا لب لباب یہ ہے کہ ہندوستان میں اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، بلکہ انتہائی پرامن طریقے سے۔ اس میں تعریف کے مستحق ہیں وہ ہندو راجا جو اس وقت وہاں کے حکمران تھے، اور انہوں نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی مسجد کی تعمیر اور اسلام کی تبلیغ۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، بلکہ تبلیغ سے پھیلا ہے۔ اللہ حافظ، پھر ملیں اگر خدا نے چاہا۔